یاد رکھیے جب صورت کا اسلام ہوگا تب یہی ہوگا، اور جب حقیقت کا اسلام ہوگا پھر وہ ہوگا جو غزہ میں ہو رہا ہے۔ سیدنا حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ کی سرزمین پر صورت نہیں حقیقت کے اسلام کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ حضور مدینہ ہجرت فرما گئے، مکہ مکرمہ میں کفار کے ہاتھ لگے خبیب حقیقت اسلام سے معمور ہیں، سرشار ہیں، لبریز ہیں، اس حال میں کہ ان کو تختہ دار پر چڑھانے کی تیاری ہے، اور کفار کا مجمع اپنے حصار میں لیے ہوئے خبیب کو نیزوں تلواروں کی نوکوں سے زخمی نہیں کر رہا ہے، چھلی کر رہا ہے، ہر چہار جانب سے جسم لہو لہان ہے۔ خبیب اپنے حواس کھویا چاہتے ہیں، اس حال میں کہ پورا جسم کرا رہا ہے، توانائی ساتھ چھوڑ چکی ہے اور جسم میں اب وہ قوت باقی نہیں ہے، باوجود اس کے ایک ظالم یہ سوال پوچھ لیتا ہے اور یہ کہتا ہے خبیب کیا خیال ہے تمہارا کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے، تمہیں چھوڑ دیا جائے اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تمہاری جگہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھانسی دے دی جائے؟ یہ وہی خبیب ہیں جو تیروں تلواروں اور اس کی نوکوں سے زخمی ہو کر چھلی ہو کر سارا بدن لہو لہو ہے، جسم توانائی چھوڑ چکا ہے، اپنی تمام سکت کو توانائی کو اکٹھا کرتے ہیں، حواس کو جمع کر کے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بالیقین ہو کر کہتے ہیں خبردار تو یہ کہتا ہے کہ میری جگہ امام الانبیاء کو لایا جائے اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ کو پھانسی دے دی جائے؟ او ظالم، میں خبیب یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ مجھ خبیب کی جان سلامت ہو، مجھ خبیب کا وجود سلامت ہو، مجھ خبیب کی ذات سلامت ہو، اور میرے محبوب میرے آقا امام الانبیاء کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے، مجھ خبیب کو یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ حضرات یہ صورت نہیں بول رہی ہے، یہ حقیقت بول رہی ہے۔ صورت نہیں تھی، ٹچ گئی، حقیقت تھی۔ صورت ہوتی تو کب کی راہ فرار اختیار کر چکی ہوتی۔ یہ صورت ہے جو مجھے اور آپ کو فجر میں نہیں اٹھنے دیتی، یہ صورت ہے جو مجھے اور آپ کو نمازوں سے دور کرتی ہے، تلاوت سے دور کرتی ہے، یہ مجھے اور آپ کو تلاوت کے، نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ کے، حج کے، شعائر اسلام کے، حیات اسلام کے قریب نہیں آنے دیتی ہے۔ یہ صورت ہے جو مجھے اور آپ کو اسلام کے قریب کرنے میں مانع بنتی ہے۔ اگر یہ حقیقت میں تبدیل ہوتی تو فضا کچھ اور ہوتی۔ اسی سرزمین مکہ پر سیدنا حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ، امام الانبیاء نے رخت سفر باندھ لیا ہے، وہ مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، اور اب ان کے بعد ان کے رفقا، ان کے فدائین، ان کے جانثار صحابہ، ان کے دیوانے، ان کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شمع رسالت کے پروانے حضرات صحابہ کرام یا کہ بعد دیگرے اپنے احوال اپنے کوائف کے مطابق مکے کی زمین کو چھوڑ کر خیر بات کہہ کر مدینہ جا رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں۔ انہی جانے والوں میں ایک نام صہیب رومی کا بھی ہے۔ یہ نکل رہے ہیں مکے سے، دجالی طاقتیں آڑے آئیں، حصار کیا اور کہنے لگیں صہیب مکے سے اس حال میں نہیں جا سکتے، اس کرنٹ پوزیشن میں تم نہیں جا سکتے جس کرنٹ پوزیشن کے تم حامل ہو، اس لیے کہ تم جب روم سے یہاں آئے تھے تو تمہارے پاس پلے کچھ نہیں تھا، تم کنگال آئے تھے، اور آج تمہارے پاس بہت سا مال ہے، لہذا تم مکہ چھوڑ تو سکتے ہو مگر اس حال میں کہ تمہیں یہ سارا مال چھوڑنا ہوگا۔ حقیقت مقابل ہے صورت کے، اور صورت اپنے آپ میں بہت طاقتور ہے، اس طاقتور طاقت کا اور اس ٹولے کا سربراہ ہے ابو جہل، اور یہ اپنے آپ میں کنگ ہے۔ اس بڑی طاقت کے مقابلے صہیب رومی کہتے ہیں وہ سارا مال جو مکے کی زمین پر میں نے کمایا ہے سب نثار ہے، میں یہ مال چھوڑ سکتا ہوں، محمد الرسول اللہ کے قدموں کی خاک نہیں چھوڑ سکتا۔
مزید آگے بڑھیں، اسی زمین پر، اسی سرزمین مکہ پر حضرت ابو سلمہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، تشریف لے جانے لگے، ہجرت کر رہے، اور دیگر صحابہ کی طرح جیسے ہی نکلنے لگے دجالی طاقت پھر سامنے آئی، پھر کفار مکہ نے روک کر کہا ام سلمہ ہماری بیٹی ہے، تم یہاں آئے تھے، یہ تمہارے نکاح میں نہیں تھی، لہذا جا تو سکتے ہو مگر ام سلمہ کو چھوڑنا ہوگا، ایک صورت کے مقابلے ایک طاقت ہے، گرچہ کمزور ہے، حقیر سی طاقت ہے، ابو سلمہ کوئی طاقت نہیں رکھتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی ٹولہ نہیں ہے، جماعت نہیں ہے، گروہ نہیں ہے، لشکر نہیں ہے، تنہا ایک ذات ہے، اور بڑے ٹولے کے سامنے کھڑی ہے، بڑے لشکر کے سامنے کھڑی ہے، مگر ڈٹ کر کہتے ہیں، حقیقت کے اسلام پر کھڑے ہیں کہ اگر یہی بات ہے تو میں ام سلمہ کو چھوڑ سکتا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لیے میرے بھائی حقیقت کے اسلام پر آنے کی کوشش کیجئے، اور حقیقت کا اسلام یہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، حقیقت کا اسلام محمد الرسول اللہ نے جو کچھ دے دیا ہے اس کو لے لیجئے، پکڑ لیجئے، اختیار کیجئے، اس حال میں کہ معروفات کی دنیا سے سرشار ہو جائیے، معمور ہو جائیے، اور منکرات سے اپنے آپ کو بچائیے، گناہ چھوڑ دیجئے، نیکیوں پر خود کو لائیے، اور ایک سچے اچھے مسلمان کی طرح پاک بازی، پاکیزگی، پاک دامنی کے ساتھ اس زمین پر اللہ کا مقبول بندہ بن کر جینے کی کوشش کیجیے۔ اور یہ بات صرف اس زمانے کے لیے نہیں تھی کہ اسی زمانے میں صورت حقیقت کے مقابلے نہیں ڈٹ سکتی تھی اور کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، بلکہ یہ رہتی دنیا تک کا اصول ہے، جب تک یہ دنیا اپنی پوری رعنائیوں کے ساتھ باقی ہے، اور اس دنیا پر یہ سورج نکل رہا ہے اور چاند چھپ رہا ہے، اور یہ دنیا اجالوں کے ساتھ باقی ہے، جب تک ایک ایک کلمہ گو اس زمین پر ہے، تب تک یہ اصول مسلم ہے کہ جب جب حقیقت کا اسلام ہوگا تب تب صورت کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، یہ حقیقت کے اسلام کی جیت ہوگی، اور جب جب صورت کا اسلام ہوگا تب تب اس صورت کے اسلام اور اس کے پیرو مسلمانوں کو پسپائی کا سامنا ہوگا۔ آپ حضرات اس حوالے سے بہت زیادہ مبارکبادی کے مستحق ہیں کہ آپ کے یہاں کچھ علماء اور ان کے متبعین، ان کے پیرو، ان کے فالوور، کچھ ایسے درد مند و فکر مند نوجوان جن کو یہ دن اور رات یہ بات ستاتی ہے کہ ہماری بستی بہتر ہو، اچھی ہو، سچی ہو، اچھے اور سچے لوگوں کا سنگم ہو، اور ہماری بستی میں طاعات پروان چڑھیں، منکرات سے اجتناب ہو، نواہی کا خاتمہ ہو، اوامر کی پابندی ہو، اللہ کے نظام کو، اس کے دین کے احیاء کو ہر ممکن شکلوں پر وجود ملتا ہو۔ آپ کے لیے بڑی سعادت ہے کہ آپ کی بستی میں ایسے کچھ فکر مند لوگ پائے جاتے ہیں۔ میرے بھائی اس جلسے سے، اس بزم سے اور اس اجتماع سے آپ یہ درس، یہ سبق پکڑیں اور اس کو اپنے دامن میں جگہ دیں۔ ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے اور غور کرے وہ کس درجے کا، کس شکل کا اور کس تصویر کا مسلمان ہے، وہ صورت کا مسلمان ہے یا حقیقت کا۔ اگر وہ صورت کا مسلمان ہے تو پھر وہ حقیقت کی دنیا کا سفر کرے، اس لیے کہ اس زمین پر بقا، کامیابی، کامرانی، سلامتی اور حفاظت حقیقت والوں کے لیے بارگاہ خداوندی سے طے کی گئی ہے، صورت والوں کے لیے طے نہیں کی گئی۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، یہ کہہ کر پروردگار نے اعلان عام اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ اس زمین پر دارین میں اللہ کے یہاں، رسول کے یہاں اہل اسلام کی اگر کوئی پذیرائی کی شکل ہے وہ حقیقت کے ساتھ ہے، صورت کے ساتھ نہیں۔
وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اس آیت کے نغمے کو قرآن مجید نے گنگنا کر اس تصویر کو واضح کر دیا ہے، صاف کر دیا ہے اس تصویر کو کہ اللہ کے یہاں، رسول کے یہاں، آخرت میں، دارین میں، اس زمین پر یا اس جہان میں کامیابی اور کامرانی اور سرفرازی کے جو راستے ممکن ہیں وہ حقیقت کے ساتھ ہیں، صورت کے ساتھ نہیں۔ اس لیے نوجوان دوستوں سے بالخصوص عرض کروں گا، پہلے ظاہر بدلیں اور پھر باطن کے لیے فکر مند ہو جائیں۔ چہروں پہ سنت سجائیں، سنت، داڑھی رکھیں، چکنے بن کے گھومنا یہ عجیب شیوا ہے، ہوگا جس کا ہوگا، میرا آپ کا نہیں ہے۔ بڑے بڑے ہولڈنگ بورڈ اور بڑے بڑے بینر رسول پاک علیہ السلام کی محبت کا دم بھرتے ہوئے آئی لو محمد کے آپ اپنے ہاتھوں میں سجائے اور باطل کو آنکھیں دکھا کر اظہار محبت اور اظہار غلامی کر رہے ہیں۔ لیکن مسلمانوں، دل کی زمین پر دستک دے کے سچ بتاؤ، کیا اس کملی والے کی محبت کی کوئی دلیل تمہارے پاس ہے؟ یہ دعویٰ تو آپ نے پیش کر دیا، آئی لو محمد، محمد الرسول اللہ سے زیادہ کوئی عزیز نہیں، یہ دعویٰ آپ نے کر دیا۔ یہ دعویٰ عید میں، یہ دعویٰ 12 ربیع الاول کو کانپور کے مضافات میں صرف نہیں کیا گیا، بلکہ یہ بات بڑھتی گئی تو پورے ہندوستان میں کیا گیا، اور پھر ہوتے ہوتے بات چونکہ محمد کی تھی ساری دنیا میں پہنچی ہے، اور پھر UK کی ایک بڑی کمپنی نے اور بڑی ریسرچ اکیڈمی نے ایک اعلان بھی کر دیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ پاپولر ہونے والا نام اگر کوئی ہے تو وہ محمد ہے۔ اس ریسرچ اکیڈمی کو کوئی جا کے بتائے اس زمین پہ سب سے زیادہ مٹھاس رکھنے والا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد، نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد، نام ایسا ہے۔ کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، کہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد، نام ایسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائی، وہ دعویٰ جو آپ نے بڑے بڑے بینرز پر، ہورڈنگ بورڈ پر، اپنے موبائل کے اسٹیٹس پر، اپنے موبائل کی ڈی پی پر اور اپنے سوشل اکاؤنٹ پر جس دعوے محبت کا آپ نے اظہار کیا، اور آپ نے برادران وطن کو، ہندوؤں، سکھوں اور بدھسٹوں، دلتوں، پارسیوں، آدیواسی، جینی اور جہان بھر کے برادران وطن، ہماری ملک کی قومیں جتنی یہاں بستی ہیں، ہر ایک کے سامنے اپنے اس دکھڑے اور درد کا آپ نے اظہار کیا کہ یہ جو کچھ کانپور میں ہوا غلط، ہم حضور پاک سے اپنی جانوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ لیکن او اللہ کے غیور بندو، ذرا یہ تو بتاؤ، اس دعوی محبت پر اگر تم سے دلیل طلب کی جاتی ہے تو پھر اپنے چہرے پیش کرو جو محمد الرسول اللہ سے میل کھاتے ہوں، پھر اپنا وجود پیش کرو جو محمد الرسول اللہ کے وجود سے میل کھاتا ہو، پھر اپنی صبحیں، اپنی شامیں، اپنی نشستیں، اپنی برخاستیں اور اپنا دن بھر کا شیڈیول پیش کرو جو آپ کا ظاہر امام الانبیاء کے ظاہر سے ملتا ہے۔ اس لیے گناہوں کی دنیا کو خیر بات کہیے، اور صورت کے اسلام سے نکل کر حقیقت کے اسلام میں پاؤں رکھنے، حقیقت کے اسلام کی زمین پر پاؤں رکھنے کی کوشش کیجئے، حقیقت کے آئینے میں جھانکنے کی کوشش کیجئے، اس لیے کہ صورت کتنی بھی طاقتور کیوں نہ ہو، حقیقت کمزور سے کمزور ہو، بڑی سے بڑی طاقتور صورت اس حقیقت کا مقابلہ نہیں کر پاتی ہے۔ اور میں نے تازہ دم زمین پر موجودہ کنڈیشن کے دو بڑے اگزامپل آپ کی خدمت میں رکھے ہیں، ایک موجودہ غزہ ہے اور دوسرا موجودہ افغان ہے۔ یہ سب کچھ اپنے منظرنامے کے ساتھ اس دھرتی پر نقش نقوش جو ابھر رہے ہیں ان زمینوں پر وہ واضح کر رہے ہیں، اسی کی جیت ہوگی، اسی کی کامیابی ہوگی، اسی کو سرفرازی اور کامرانی کے زمین سے کہیے کہ نوازا جائے گا، جس کی زندگی شریعت سے، سنت سے اور حقیقت کے اسلام سے مزین ہوگی۔ یہ چند ایک غیر مرتب سی باتیں اس گنہگار نے اپنے دکھڑے اور اپنے درد دل کی شکل میں آپ کی خدمت میں رکھی ہیں۔ جلسے
مفید ہوتے ہیں، معنی خیز ہوتے ہیں اور ہمیشہ مفید ہوتے ہیں۔ ہمارے دور حاضر کے سلسلہ چشتیہ کے سرخیل اور انتہائی باوقار عالم دین حضرت مولانا قمر الزماں صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم العالیہ کی زبان سے گزشتہ سال یہ جملہ سنا، آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا تھا جلسے بہت مفید ہوتے ہیں، بہت معنویت کے حامل ہوتے ہیں، جلسے ہوتے رہنے چاہیے۔ اور پھر فرمایا جلسوں میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جن کو سنانا مسجدوں کے مقابلے جلسوں میں آسان ہوتا ہے، وہ جلسوں میں مسجدوں میں نہیں پہنچ پاتے، مجالس میں نہیں پہنچ پاتے، ان تک جلسوں کے ذریعے بات پہنچ جاتی ہے۔ اللہ میرے آپ کے اس جلسے کو بھی مفید تر بنائے جس میں میں اور آپ حاضر ہیں۔ بس یہاں سے اس عزم کے ساتھ اٹھیے، اس ارادے کے ساتھ اٹھیے اور محاسبے کی اس نیت کے ساتھ اٹھیے۔ آج جب آپ اپنے بستر کا حصہ ہوں گے، اپنے بیڈ روم کا اور اپنی خلوت گاہ کا حصہ ہوں گے، تب آپ ہیں، آپ کا خدا ہے، کوئی تیسرا نہیں ہے۔ یا وہ کیفیت ہے، یا وہ تخیل ہے، یا وہ سوچ ہے، یا وہ فکر ہے جو آپ کو غزہ لیے جا رہی ہے، یا وہ آپ کو افغان لیے جا رہی ہے، یا اس نے آپ کو 14 صدی کا ایک لمبا زمانہ عبور کرا کے طے کرا کے 14 صدی پہلے مصطفیٰ کے قدموں میں لا کے رکھا، اور آپ نے مکے کے گلشن اور اس کے آنگن کو دیکھا، صحابہ کی تڑپ، ان کی بے چینی، ان کی قربانیاں، یا آپ نے مدینے کے ان مدنی 10 سال کو دیکھا جس میں صحابہ اکرام بدر میں، احد میں، حنین میں، تبوک میں، خندق میں بتدریج پستے چلے گئے اور معرکہ اسلام میں نغمہ اسلام گنگنا کر اسلام کے علم کو بلند رکھا۔ میرے بھائی، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں، مسلمان ہونا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ اس لیے کہ جب کوئی مسلمان ہوتا ہے پھر اس کی آنکھ اس کی نہیں ہے، محمد کی ہے، پھر اس کے کان اس کے نہیں ہیں، محمد کے ہیں، پھر اس کی زبان اس کی نہیں ہے، محمد کی ہے، پھر اس کا سر، اس کا بدن، اس کا وجود، اس کا ظاہر، اس کا باطن، اس کا پورا وجود اپنی جسمانی ظاہری حیت کے ساتھ بھی اور اپنے باطنی کیفیات اور تخیلات کے ساتھ بھی سب کچھ محمد الرسول اللہ کا ہے، محمد پر اترے ہوئے اس دین کا ہے جس پر اللہ کہہ چکے ہیں ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ جس جنت کے بدلے آپ خرید لیے گئے ہیں، جس چوکھٹ کے آپ غلام ہیں، آج جب جا کے اپنے بستر پہ بیٹھیں، آپ ہیں، آپ کا بیڈ روم ہے، آپ کی خلوت ہے، آئینہ سامنے رکھیے گا یا خود کو آئینہ بنا لیجئے گا اور سوچئے گا ذرا انہی تصورات، انہی تفکرات اور انہی تخیلات کی وادیوں میں گزر کر کیا میں اور آپ محمد الرسول اللہ سے اسی درجے کا عشق، اسی درجے کی محبت، اسی جنونی کیفیت پر ہم اور آپ کھڑے ہیں جو حقیقت کا اسلام عطا کرتی ہے؟ اگر ہاں آپ اپنے آپ کو ایسا پاتے ہیں پھر آپ کی عظمت کو سلام، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر لوٹ آئیے، بدل جائیے۔ بہت قریب ہیں وہ گھڑیاں جب میرا آپ کا سامنا تاجدار مدینہ سے ہوگا، امام الانبیاء سے ہوگا، محمد الرسول اللہ سے ہوگا، اور پھر اس ذات نے اگر ایک مرتبہ یہ کہہ دیا میرا پاس تمہیں نہ رہا، میرا لحاظ تمہیں نہ رہا، میرا خیال تمہیں نہ رہا، تو شاید نہیں، یقین کے ساتھ کہ دارین میں اس سے بڑی رسوائی کوئی دوسری نہیں ہو سکتی کہ محمد سے وفا تو نے، تو یہ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق میں شرط اول ہے، اگر اسی میں ہو خامی تو پھر سب کچھ نامکمل ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین کا حقیقی مصداق بنیے اور اپنے
دعوے پر دلیل لائیے، بغیر دعوے کے بغیر دلیل کے دعویٰ ادھورا ہوتا ہے، شخصیت بے معنی ہوتی ہے اور آدمی صورت کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ دعوے پر دلیل ہو تو حقیقت کے آئینے حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال مجھے اور آپ کو حقیقت کا اسلام عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو حقیقت کا مسلمان بننے کی توفیق فرمائے۔ بہت بہت زیادہ مبارکبادی حضرت قاری مرغوب صاحب دامت برکاتہم، ان کے جملہ رفقا، آپ سب اہلیان بستی، اللہ آپ کے اس اجتماع کو نافع بنائے، قبول فرمائے اور آپ کی اس بستی کے لیے ایک معنی خیز نتیجے کے طور پر اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔